پاکستان مسلم نون یہاں سے کیونکہ سابقہ حکومت ہو گئی ہے، اب اگلا الیکشن آ رہا ہے، راجہ فاروق حیدر صاحب اور ان کی ٹیم جو مسلم نون بات کر رہی ہے، آج مریم نواز بات کر رہی ہیں کہ چوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے الیکشن. ٹف ٹائم تو سر اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کو مل رہا ہے، حکومت سے بھی مل رہا ہے، تو کیا ہونے جا رہا ہے کشمیر میں؟ الیکشن 4 جماعتیں جو ہیں نا وہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ بڑا مقابلہ ہے. ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. نیچے سے شروع کریں تو پی ٹی آئی ہے، ہو سکتا ہے سب سے اوپر چلی جائے، لیکن اس نیچے سے اس وقت 4تھے نمبر پر ان میں وہ ہے. اور باقی 3 جو ہیں ان کے بارے میں نمبرنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ ووٹ دینے والے ہیں اور لوگ اپنی رائے کے مطابق جا کر ووٹ دیں گے. وہاں پر جو ہے وہ سر آپ نے پی ٹی آئی کو تو نمبر 4 کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نمبر چلیں وہ ساری کی ساری ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں. میں ادھر سے یا ادھر سے شروع کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی ہے اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این ہے. تو اب ان جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے. مقابلہ بہت زوردار ہوگا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت سے ایسے امیدوار جیتیں گے جن کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا، اور بہت سے ایسے لوگ ہاریں گے جن کے بارے میں بھی نہیں سوچا جا رہا. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کیا مستقبل ہے اس تاریخ کو جس تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں. کیا ہوگا راجہ فاروق حیدر کا، کیا ہوگا سلطان محمود صاحب کا جو سابق وزیر اعظم ہیں. ظاہر ہے کہ سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب الیکشن میں ہیں، جناب چودھری لطیف اکبر مقابلے میں ہیں، اور اسی طرح سے فیصل راٹھور مقابلے میں ہیں. صاحبزادہ اشفاق ظفر اس سیٹ پر جہاں وہ خطاب کر رہی تھیں، ایک بہت بڑا ٹف مقابلہ ہونے والا ہے. اور مجھے یہ سیٹ جو ہے اس ٹف مقابلے میں جیتتا کون ہے، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی، لیکن جو پی ایم ایل این ہے وہ قدرے پیچھے نظر آتی ہے. نتائج تو ظاہر ہے جا کر دیکھیں گے جب الیکشن ہوگا. سر اس سیٹ پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے وزیر اعظم تازہ ترین وہ رہے ہیں، بڑے بڑے وزیر اعظم ہارتے رہے ہیں. چودھری یاسین اپنا ہارے تھے، اس سے پہلے اور سردار عبدالحمید خان جو ہے ان کو دوبارہ الیکشن میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا جو پہلے وزیر اعظم تھے. بیرسٹر سلطان بھی ہارے ہیں، بیرسٹر سلطان ہارے ہیں، اور ہارنے میں کوئی مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے وہ فارمولہ بنتا ہے، لیکن اس دفعہ جیتنے والوں میں یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ سردار یعقوب ہوں اور سردار عتیق جیتنے کے امیدوار ہیں، اور ان کا بھی مقابلہ بہت اہم ہے. الیکشن میں خاصا مایوس کن رزلٹ تھا مسلم کانفرنس کا. جی مسلم کانفرنس نے اس دفعہ منا لیا ہے نا سردار سکندر حیات کو. تو سردار سکندر حیات کو منانے کا جو اور ان کے بعض ویڈیوز تو ایسی آئی ہیں جو خود میاں نواز شریف کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے امبریسنگ ہیں. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کیا چیزوں کو پسند کرتے تھے اور کھانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں اور فرمائشیں کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ مسلم کانفرنس کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی اتحاد کی، خاموش اتحاد کی، اوپن اتحاد کی کچھ حلقوں میں صورت نظر آئے گی کہ مسلم کانفرنس اور پاکستان تحریک انصاف مل کر اگلے آنے والے جو حکومت ہے وہ بنانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو رزلٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تو کوئی وڈرا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی کمپٹیشن نہیں چھوڑ سکتا ہے، راستے میں سے کوئی بھی نہیں پلٹ سکتا ہے. تمام پارٹیاں موجود ہیں. لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے میں اس کو ممکن سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی بہت ممکن ہے کہ آنے والی حکومت مخلوط حکومت بنے. اچھا، تو یہ مخلوط حکومت مسلم کانفرنس کے ساتھ تو ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں بڑا زور لگائے ہوں، ان کی اتحاد تو نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. ان دونوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا، لیکن مسلم کانفرنس جو ہے اگر وہ سیٹیں لے لیتی ہے کچھ تو وہ تینوں جماعتوں سے اتحاد کر سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی. میرے خیال میں اس کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات تو کر رہی ہے، لیکن وہ ایک بہت جونیئر پارٹنر کے طور پر. سردار عتیق جو ہیں وہ بہت عرصہ دور رہے ایوان صدر سے بھی، ایوان وزیر اعظم سے بھی. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایوان تو ان کو ملے، یا ان کو صدر بنایا جائے یا ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. تو یہ بات موجود رہے گی.
تو کیا جو بھی پارٹی دوسری آئے گی کہ سردار قیوم کے لیے کون سا میدان چھوڑے گی یا کون سا عہدہ چھوڑے گی؟ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیونکہ اب بڑا محاذ گرم ہو رہا ہے کشمیر کے الیکشن، سیاسی جماعتیں وہاں پر سرگرم ہیں، اور اب دیکھا جائے گا عید کے فوری بعد کہ کشمیر کا الیکشن کیا نتائج دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اب کچھ نتائج کی بات کر لیتے ہیں. کووڈ کی، کرونا کی صورتحال بھی بات کریں تو تیسری لہر کے اختتام تک صورتحال کافی بہتر، اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ پابندیاں بھی اٹھا لی گئی ہیں NCOC کی جانب سے. اور آج بھی اسد عمر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ عید پر پابندیاں لگا کر عید کا مذاق کرکرا کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک گیر لاک ڈاؤن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی رہے گی اگر کہیں پر اس طرح کے کیسز بڑھتے ہیں. چوتھی لہر کا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل روٹین سی میں چل گئی ہے، ہمارے کاروباری معاملات میں بھی، میل جول میں بھی. جو ڈائن ان بند تھا وہ بھی کھل گیا ہے، مالز تھے وہ بھی اسی طرح سے اوپن ہو گئے ہیں، ٹائمنگ بھی بڑھ گئی ہے، اور چوتھی لہر کا خوف بھی آ رہا ہے. تو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، حکومت تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتی ہے اور پھر اب جو ہے صورتحال ساری چیزیں تقریباً کھل چکی ہیں، تو اس کے بعد نمبر آف کیسز میں سڈن اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پہلی لہر کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، یہ اس طرح سے. اور اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ چوتھی ویوز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں نمبر آف کیسز میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، اور 2 ہفتوں کے اندر نمبر آف کیسز جو ہے، مثبت جو کیسز ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور شرح جو ہے وہ جو مثبت کی شرح ہے وہ 3% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ایک کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی ہے مجھے، اور اس کی وجہ مجھے یہی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 2-4 دن پہلے ایک کسی شادی میں جاتا نہیں ہوں، لیکن میں چلا گیا تو مجھے نہیں لگا کہ وہاں پر جو ہے کوئی پاکستان میں کرونا ہے یا کرونا سے بچاؤ کی کوئی احتیاطی تدابیر اس بینکٹ ہال میں کوئی کر رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنے ماسک کو پہنا ہوا تھا اور اس کو گلے پہ کر لیا تھا شرم کے مارے کہ لوگ یہاں کوئی بھی سارے کے سارے وداؤٹ ماسک ہیں، اور میں نے جو ہے وہ ماسک پہنا ہوا ہے، تو میں نے ماسک تھوڑا سا نیچے کر کے آیا. تو میں بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اگر یہی چیز چلتی رہے، شادی ہال بھی کھلے رہے، مارکیٹ بھی کھلا رہے، سنیما ہال بھی کھلے رہے، جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کھلے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر SOPs کو فالو کرا لیں، سب کے سب لوگ SOPs کو فالو کریں، تو یہ کاروبار بھی اور یہ سارا روٹین کا معاملہ جو حکومت نے آپ کو ریلیکس کیا ہے، یہ سب چلتا رہے گا. تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ گریجولی اگر آپ ویکسینیٹ بھی کراتے جائیں، آپ اگر سسٹم رکھیں، ضرور کیا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پائی ہے کہ شادی ہال میں سسٹم بنائیں کہ بھائی آپ دکھائیں کہ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ شادی ہال کے اندر آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.